آج کل بہت سارے دانشور اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کی جو رقم ہے یہ رفاہی اداروں کو دے دینی چاہیے، رفاہی کاموں میں خرچ کر دینی چاہیے، اس بارے میں ذرا شرعی رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی ایک مغالطہ انگیزی ہے جی کہ قربانی کے بدل کے طور پر رفاہی خدمات کو پیش کیا جائے۔ قربانی مستقل ایک عبادت ہے اور اس کے دلائل قرآن و سنت میں کثرت سے موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا عمل موجود ہے۔ تو اس وقت تو غربت اس سے بھی زیادہ تھی، اس وقت تو رفاہی کاموں کی ضرورت اس سے بھی زیادہ تھی۔ 2 مہینے تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، صحابہ کرام کی بھی یہی حالت تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی جا رہی تھی۔ تو اس وقت تو کسی نے یہ فلسفہ بیان نہیں کیا کہ جی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں میں اتنی بھوک ہے، اتنی غربت ہے، رفاہی خدمت کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے ہجرت کے بعد، اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ تو یہ کہنا کہ رفاہی خدمات میں پیسے دے دیں اس کی آج کل زیادہ ضرورت ہے، تو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رفاہی خدمات کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، لیکن قربانی کے بدل کے طور پر اس کو پیش کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ یار آج اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، رفاہی خدمت کر لو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے غریبوں کو پیسہ دے دو۔ تو جیسے نماز ایک مستقل عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ایک مستقل عبادت ہے، جیسے روزہ ایک مستقل عبادت ہے، جیسے حج ایک مستقل عبادت ہے، اس کا اور کوئی بدل نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے اور واجب ایک فریضہ ہے، تو اس کا بدل رفاہی خدمات نہیں ہو سکتی۔ اور بعض لوگ یہ مغالطہ انگیزی بھی کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ میں یعنی صرف حج کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ قربانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی، تو اس لیے یہ کہنا کہ رفاہی خدمات میں پیسے دیں اور قربانی میں اتنا پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جانوروں کا خون بہانے سے کیا فائدہ ہے، یہ کوئی معاشی سرگرمی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس سے مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اسلامی ممالک اگر بڑے بڑے جن کی بڑی آبادیاں ہیں، جیسے انڈونیشیا ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، چند موٹے موٹے مسلمان ممالک کو بھی اگر شمار کیا جائے تو چند سال پہلے کا سروے یہ ہے کہ 6 کروڑ سے زائد قربانیاں ہوتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی معاشی سرگرمی ہے، اس لیے کہ جب قربانی کا سیزن آتا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ قربانی کے لیے جانور فراہم کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے فارم بنا رکھے ہیں، وہ اپنے ہاں جانور پالتے ہیں اور قربانی کے موقع پر وہ مارکیٹوں میں منڈیوں میں لے کر آتے ہیں۔ تو وہ جو جانور پال رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایک آدمی تو نہیں پال سکتا، اس کو ملازمین رکھنا پڑتے ہیں، وہ کتنے بڑا سلسلہ اس کے ساتھ ملازمین کا وابستہ ہوتا ہے۔ پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو گاڑی والوں کی سروسوں کو فراہم ہوتی ہے، وہ ایک اتنی بڑی معاشی سرگرمی وجود میں آتی ہے۔ پھر ان کو منڈیوں میں لانے والے ملازمین ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کو چارہ دینے والے، پھر چارہ بیچنے والوں کے لیے کتنا بڑا سیزن ہوتا ہے جس میں وہ اپنی کمائی کرتے ہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس موقع پر اپنا روزگار ان کو ملتا ہے اور ان کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس سے معاشی طور پر نقصان ہوتا ہے، لاکھوں جانوروں کا خون بہا کر ہمیں کیا ملتا ہے، تو بہت بڑی معاشی سرگرمی وجود میں آتی ہے اور اس سے لاکھوں کروڑوں لوگ مستفید ہوتے ہیں۔